بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن ہر نبی کی زندگی میں ان کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات پیش آتے کہ جو انسان کی سوچ اور عقل سے باہر ہوتے ہیں، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حافظ ابو القاسم بن عساکر نے حضرت عزیز علیہ السلام کا پورا مشہور تاریخی نام حضرت عزیز بن جروح بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہیں بن سوریق بن عدیہ بن ایوب بن درزانہ بن عدی بن تقی بن اسبو بن فخاس بن عازر بن ہارون بن عمران اور عزیز بن سروقہ بھی کہا جاتا تھا، اور ان کی قبر دمشق میں بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ابن عساکر ہی نے ابی القاسم بغوی کی طرح داؤد بن عمرو حبان بن علی محمد بن قریب اور ان کے والد نیز ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کے اس نسب نامے کی شہرت کے باوصف یا وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نبی اسرائیل کے نبی تھے یا نہیں، یا وہ خود کسی کا اتباع کرتے تھے یا انہیں کسی نے غلام کی حیثیت سے خریدا یا فروخت کیا تھا، کیونکہ مویل بن حسن کی باسناد روایت کے مطابق مشہور ہے کہ بخت نصر دوسرے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ انہیں بھی بیت المقدس سے غلام بنا کر بابل لے گیا تھا، لیکن پھر انہی کے ساتھ وہ بھی آزاد کر دیے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، باہر کیف ابن عساکر کی اسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ یعنی حضرت عزیز علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ حکمت سے نوازا تھا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ توریت کا حافظ و عالم اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی دوسرا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ان کا نام بھی ایک نبی کی حیثیت سے باحکم الہی اب تک زندہ ہے۔ لیکن یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضاء و قدر کے بارے میں ان سے سوال کیا تھا ایک ضعیف روایت ہے، اور اسی لیے منقطع و منکر سمجھی جاتی ہے، واللہ عالم۔ عساکر بن بشر سعید ابی عروبہ قتادہ حسن اور عبداللہ بن سلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عزیز وہی تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھ کر پھر زندہ کیا تھا۔ اسحاق بن بشر ان حوالوں جو ویبر، ضحاک، عبداللہ بن اسماعیل السدی، ان کے والد مجاہد ابن عباس و ادریس اور ان کے دادا وہب بن منبع کے حوالے دے کر بیان کرتے ہیں کہ ان سب نے ان سے فرداً بیان کیا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام ایک مرد صالح اور دانش مند شخص تھے، لیکن ایک دن وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر سے کسی دور کی بستی کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کا کسی شخص سے ملنے کا وعدہ تھا، تو گرمی کی وجہ سے راستے میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کے لیے ٹھہر گئے، اور اپنے گدھے پر سیخ، کھانے اور پینے کا سامان جو کچھ انجیروں، انگوروں اور ایک خربوزے پر مشتمل تھا اور ایک تھیلے میں تھا، اتار کر گدھے کو بھی درخت کی ایک شاخ سے باندھ دیا۔ ان کے سامنے کسی قدیم بستی کے کھنڈرات تھے جنہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگے کہ اس بستی کے باشندے بھی کبھی زندہ ہوں گے، لیکن اب نہ جانے کب سے مردوں کی طرح ان کھنڈرات میں دبے پڑے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو بھلا وہ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ وہ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی اور انہیں 100 سال تک اسی حالت میں رکھا گیا۔ پیارے دوستو، 100 سال گزرنے کے بعد ایک فرشتے نے خدا کے حکم سے وہاں آ کر انہیں خواب مرگ سے جگایا اور پوچھا کہ وہ کب سے وہاں آرام کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی 1-2 گھنٹے ہوئے ہوں گے، لیکن مجھے اس درخت کے سائے میں گہری نیند آ گئی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ کچھ زیادہ دیر ہو گئی ہو۔ ان سے یہ سن کر فرشتہ بولا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مردہ بنا کر 100 سال تک پڑا رکھا اور اب پھر زندہ کر دیا ہے، تاہم آپ کا کھانا ہنوز اسی طرح تر و تازہ رکھا ہے جیسا وہ پہلے روز تھا،
لیکن آپ کے گدھے کو بھی مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس فرشتے نے ان کے گدھے کی ہڈیاں جو ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں ایک جگہ جمع کر کے خدا کے حکم سے اس میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا اور کان اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے ہینگنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنی غلط سوچ اور خدا کی قدرت میں جو شک کیا تھا اس سے توبہ کر کے کہا یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین گرامی، اس روایت کے آخر میں اسحاق بن بشر کے بقول آیات قرآنی نازل ہوئی جس میں حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسحاق بن بشر نے اس روایت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام جب اس جگہ سے واپس اپنے گھر کی طرف چلے تو انہیں کنیسہ حزقیل کے قریب 20 سال کی ایک اندھی لڑکی ملی جو دونوں پاؤں سے بھی معذور تھی اور لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک پار کرا دی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ بولے میں عزیز ہوں۔ یہ سن کر لڑکی بولی کیا آپ اللہ کے نبی عزیز ہیں؟ لڑکی سے یہ سن کر حضرت عزیز علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے، لیکن اس لڑکی سے کہا ہاں میں اللہ کا بندہ اور نبی عزیز ہوں۔ ان سے یہ سن کر لڑکی بولی لیکن میں نے سنا ہے کہ انہیں تو وفات پائے 100 سال ہو چکے ہیں۔ لڑکی سے یہ سن کر حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا لیکن خدا نے مجھے 100 سال کے بعد پھر زندہ کر دیا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لڑکی سے یہ کہہ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تو اپنی قدرت دکھا کر میرا شک دور فرما دیا ہے اور میں اپنی اس غلط سوچ اور شک پر تجھ سے توبہ کر کے معافی بھی مانگ چکا ہوں، لیکن اب تجھ سے میری التجا ہے کہ میرے توسط سے اس لڑکی کی بصارت بحال کر کے اور اس کے ٹخنوں کے زخموں کو ٹھیک کر کے اسے بھی اپنی قدرت دکھا دے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کی اس دعا پر التجا پر انہیں غیب سے آواز سنائی دی کہ ان کی التجا قبول ہوئی تو انہوں نے اس لڑکی کی آنکھوں پر اور ٹخنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو فوراً اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی اور اس کے ٹخنوں کے وہ زخم جو بڑھتے بڑھتے ناسور ہو گئے تھے مندمل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی حیرت سے چیخ پڑی آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے وہی نبی ہیں اور آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو لیے حضرت عزیز علیہ السلام کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی اس مجلس میں پہنچی جہاں اس وقت ان کے شیوخ جمع ہو کر کسی معاملے میں باہم مشورہ کر رہے تھے۔ جب اس لڑکی نے انہیں حضرت عزیز علیہ السلام کے واقعہ کے علاوہ ان کے ہاتھوں اپنی بصارت کی بحالی اور اپنے پاؤں کے لاعلاج زخموں کے اندمال کا واقعہ سنایا تو وہ بھی ان کے موج سے اور اللہ تعالیٰ کے اس کرشمہ قدرت پر حیران رہ گئے۔ یاد رہے کہ جب حضرت عزیز علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 100 سال کے لیے موت کی نیند طاری ہو گئی تھی تو پیارے دوستو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور جب وہ 100 سال گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کی مذکورہ بالا مجلس میں پہنچے تھے تو خود ان کے بیٹے کی عمر 120 سال اور ان کے والد کی عمر ظاہر ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہو چکی تھی، لیکن حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر اب تک وہی 40 سال تھی۔ ایک مشہور روایت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام کے اس واقعہ سے قبل جب بخت نصر نے بیت المقدس کو مسمار کر کے وہاں سے ملا ہوا توریت کا ایک واحد قدیم نسخہ بھی نظر آتش کر دیا تھا تو حضرت عزیز علیہ السلام ہی نے جو اس مقدس آسمانی کتاب کے سب سے بڑے حافظ تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے حافظہ بھی بے مثل عطا فرمایا تھا، اپنی یادداشت سے اس کا ایک جدید نسخہ تیار کر کے وہاں سے قریب ایک ٹیلے کو گہرا کھدوا کر اسے وہاں گاڑ دیا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کے دشمنوں کی پہنچ سے دور رہ کر محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عزیز علیہ السلام کو 100 سال تک مردہ رکھنے کے بعد زندہ کیا اور جب وہ اپنی فیملی کے لوگوں کے پاس پہنچے تو اس وقت ان کے بیٹے کی عمر 120 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا واحد مالک ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے انبیاء کرام کے صدقے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔